اچھا بھلا اقبال جو تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارا نوا تھا، ان احراریوں نے ہم سے اقبال کو چھین لیا۔ کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، ہماری مخالفت تو کیا میں پاکستان کے بعد ختم ہو گئی؟ پاکستان کو بنانے میں تمہاری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اور پاکستان نے تو تم سب کچھ لا کر تمہاری جھولی میں دے دیا، پاکستان نے تو تم کو سب کچھ دیا، تم بتاؤ کہ تم نے اس کے جواب میں پاکستان کو کیا دیا ہے؟ امیر شریعت ہی تھے جنہوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک دفاع کانفرنس کے نام پر آگ لگا دی تھی اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد جو ہے وہ بھر دیا تھا، اور اس میں اتنی شدت پیدا کر دی تھی کہ ہندوستان جو تھا اس کو جرأت نہ ہوئی اس وقت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوتا۔ اسلام کے نام پر منافقت اور کفر جو ہے اس کو تسلیم کر لے تو پھر ہم انسان ہیں، اور اس کے خلاف اگر ہم بغاوت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، تو پھر ہم انسانیت کے خلاف۔ ہمارے بارے میں پوچھنا ہو تو جاؤ، اس نے علامہ اقبال کے قادیانی بھتیجے نے ایک کتاب لکھی ہے مظلوم اقبال کے نام سے، اور اس میں وہ اقرار کرتا ہے کہ اچھا بھلا اقبال جو تھا وہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارا نوا تھا، ان احراریوں نے ہم سے اقبال کو چھین لیا۔ کبھی سید عطاءاللہ شاہ بخاری آ کر بیٹھ جاتا تھا اقبال کے پاس، اور کبھی انور شاہ کشمیری آ کر بیٹھ جاتا تھا، کبھی چودھری عبدالحق آ کر اقبال کے پاس بیٹھ جاتا۔ اچھا بھلا ہمارے ساتھ چل رہا تھا کہ انہوں نے اس کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمارے خلاف کر دیا۔ تو یہ گواہی جو ہے، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے مجلس احرار اسلام کا ملت اسلامیہ پر، اور یہ بات اپنی جگہ صحیح اور درست ہے۔ یہ بھی بہت بڑا احسان ہے مجلس احرار اسلام کا کہ جس کو تم مصور پاکستان کہتے ہو، جس کی آئیڈیالوجی کو تم لیے پھرتے ہو، اگر یہ شخص قادیانی ہو جاتا تم کہاں ہوتے؟ تو یہ بھی مجلس احرار اسلام کا احسان سمجھو۔ تم ہمیں یہ طعنہ دیتے ہو کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں، ہماری مخالفت تو کیا میں پاکستان کے بعد ختم ہو گئی؟ دنیا جانتی ہے۔ تم کس مقام پر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ یہ بات تو مسئلہ طے شدہ ہے۔ ایک پلڑے میں تم پاکستان کے جو حامی بنے پھرتے ہو، لاؤ تمہارے پلے میں کچھ ہے تو پاکستان کو بنانے میں تمہاری کیا کنٹریبیوشن ہے؟ اور پاکستان نے تو تم سب کچھ لا کر تمہاری جھولی میں دے دیا، پاکستان نے تو تم کو سب کچھ دیا، تم بتاؤ کہ تم نے اس کے جواب میں پاکستان کو کیا دیا ہے؟ ظلم دیا، ستم دیا، انارکی دی، لا قانونیت دی، قتل و غارت اور نفرت و حقارت دی، اس کے علاوہ تم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ خدا کا فضل سے کرم سے مجلس احرار کا دامن ان تمام آلائشوں سے جائے صاف۔ مجلس احرار اسلام نے جب سے پاکستان کو تسلیم کیا ہے کیا میں پاکستان کے بعد، مجلس احرار اسلام کا کردار جو ہے وہ واضح ہے۔ جانتے ہو اس وقت لیاقت علی خان نے جب مکہ دکھایا تھا، ہندوستان کی فوجیں جو ہے بارڈر پر لا کر کھڑی کر دی تھی، تو امیر شریعت ہی تھے جنہوں نے کراچی سے لے کر پشاور تک دفاع کانفرنس کے نام پر آگ لگا دی تھی اور مسلمانوں میں جذبہ جہاد جو ہے وہ بھر دیا تھا، اور اس میں اتنی شدت پیدا کر دی تھی کہ ہندوستان جو تھا اس کو جرأت نہ ہوئی اس وقت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ آور ہوتا۔ تو ہم جو یہ کہتے ہیں، اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اسلام نافذ کرو۔ یہ لوگ اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے، اسلام پر تنقید نہیں کر سکتے، اور اس کے بدلے میں مجلس احرار پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا اعزاز ہے کہ تم جو وار کرنا چاہتے ہو اسلام پر، مجلس احرار اسلام ڈھال بن کو تمہارا وہ وار جو ہے وہ سہتی ہے۔ یہ بھی ہمارا اعزاز ہے، اور اس کو بھی ہم اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تم مجلس احرار اسلام کے خلاف کیوں ہو۔ مجلس احرار اسلام کا ایک تو قصور یہ ہے، قادیانیوں کو ہر محاذ پر خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ناکام بنایا ہے، پاکستان سے پہلے بھی، پاکستان کے بعد بھی، اور آئندہ بھی خدا کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے تعاون کے ساتھ ان کو ہر محاذ پر ہم انشاءاللہ ناکام بناتے چلے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، حکومت الہیہ، حکومت الہیہ۔ تو یہ ہے جناب سب سے بڑا قصور، یہ سامراجی طاقتوں کے ایجنٹ جو مجلس احرار اسلام پر تنقید کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا ہمارا قصور ہے، اور اس قصور کو ہم، اس جرم کا ہم اقرار جرم کرتے ہیں، بلکہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور یہ جرم تو ہم کرتے چلے جائیں گے۔ تم بتاؤ تم ہمیں کیا سزا دینا چاہتے ہیں؟ یہ سامراجی قوتیں، اب فرق صرف اتنا ہی ہے کہ پہلے قادیانی آگے تھے
اور سامراجی کی قوتیں ان کے پیچھے تھیں. اور ہمارے اور مسلمانوں کے اس کام کی وجہ سے اب صورتحال میں اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ قادیانی پیچھے چلے گئے اور سامراجی قوتیں آگے آ گئی قادیانیوں کے دفاع کے لیے. آپ ذرا پڑھیں نا وہ رپورٹیں جو ہیں انسانی حقوق کے نام پر جو یہاں بھجوائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے یہ قوانین جو ہیں یہ انسانیت کے خلاف، آئینی قوانین جو ہے آپ کے، یہ نکاح اور طلاق کے جو ہے نا آپ کے مسائل، یہ انسانی حقوق کے خلاف. تم قادیانیوں کو دفن نہیں ہونے دیتے اپنے قبرستانوں میں، یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. تم قادیانی پر مقدمے کرتے ہو، یہ انسانی حقوق کے خلاف. یہ اب ہمیں 1400 سال کے بعد اب ہمیں انسانیت سکھانے آ گئے ہیں. یعنی انسانیت اس چیز کا نام ہے کہ ہم دجل کو تسلیم کریں. اسلام کے نام پر منافقت اور کفر جو ہے اس کو تسلیم کر لیں تو پھر ہم انسان ہیں. اور اس کے خلاف اگر ہم بغاوت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، تو پھر ہم انسانیت کے خلاف. یہ نیا فلسفہ ہے. تم نے ہمیں کیا انسانیت سکھانی ہے؟ جس کے در سے تمام انسانوں نے انسانیت سیکھی ہے، ہمارا وہ پیشوا ہے، ہم اس کو آخری پیغمبر مانتے. تم آج نئی انسانیت ہمیں کیا سکھانے آ گیا؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ مجلس احرار یہ سمجھتی ہے کہ مجلس احرار اسلام کا کیا قصور ہے، اور وہ بیچارے ان کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں، قادیانیوں کی مجبوری سمجھتے ہیں، قادیانی نواز سیاسی لیڈروں کی بھی مجبوری سمجھتے ہیں، اور سامراجی طاقتوں کی بھی مجبوری سمجھتے ہیں. ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ خواہ کتنے تل ملاتے رہیں، مجلس احرار اسلام خدا کے فضل و کرم سے جیسے پہلے اس محاذ پر ڈٹی ہوئی تھی آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ ڈٹی رہے گی جب تک کہ قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے.